میرے ذہن میں خوفناک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ تصور میں جب گلثوم کی لرزہ خیز نگاہیں گونجیں اور زری گل کی بے بسی کا تصور نگاہوں میں آیا تو جسم میں انگارے بھر گئے۔ میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ میں نے کیوں ایسی محبتیں پالی جو آج میرے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہیں؟ چاروں طرف سے گھرے ہوئے شخص کو کیا حق پہنچتا تھا الفتیں پالنے کا اور رشتے جوڑنے کا؟ ایسے شخص کو تو شنکر شکرا کی طرح ہونا چاہیے تھا اور شیخ عاصم کی طرح ہونا چاہیے تھا، تن تنہا، اپنی ذات میں مگن، اپنی غرض تک محدود، نہ کسی سے کوئی تعلق واسطہ ہو، نہ کسی کی بے بسی پاؤں سے زنجیر بن کر لپٹے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر ایسے ہی حالات میں شیخ عاصم یا شنکر کے خلاف میں کوئی کارروائی کرنا چاہتا تو کیا کرتا؟ شنکر کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، نہ اس کا کوئی ایسا دوست یا ساتھی تھا جس سے اس کا جذباتی تعلق ہوتا۔ اس کی ساری وابستگیاں اپنی ذات کے ساتھ تھیں۔ ہواؤں میں اڑنے والے کسی شکاری پرندے کی طرح وہ آزاد اور بے خوف تھا۔ کچھ یہی حال شیخ عاصم کا بھی تھا۔ اپنی ذات کے سوا کسی کے ساتھ اس کی رشتہ داری یا وابستگی نہیں تھی۔ پھر مجھے اس لمحے کا خیال آیا جو میرا تھا، لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا تھا۔ مرسیڈیز کے اندر میری انگلی کی جنبش شیخ عاصم کو زندگی سے موت کی طرف دھکیل سکتی تھی، لیکن میں نے اپنی جیت کا وہ یقینی لمحہ غزالہ کے نام پر قربان کر دیا۔ کیوں کیا تھا؟ کیوں ایسا دماغ کے بجائے دل سے سوچا تھا؟ اب کہاں تھی وہ غزالہ جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا؟ یقیناً وہ اسی چار دیواری میں تھی جس کے نیچے ایک تہہ خانے میں زری گل، عالم قریشی، ان کی بیویاں اور فریال ایک کلیجہ شک کر دینے والی اذیت کا شکار تھے۔ اسی تہہ خانے کے اوپر وہ کسی کمرے میں بیٹھی اپنے فیصلوں پر نازا ہو رہی ہوگی، اپنی شوہر پرستی کے سرور میں ڈوب کر شیخ عاصم کے صدقے واری جا رہی ہوگی۔ آپ میرے مجازی خدا ہیں عاصم، آپ کو دیکھنے کے بعد میں نے ہر طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ میرے ارد گرد کچھ بھی ہوتا رہے، اب مجھے پرواہ نہیں۔ میں ایک مشرقی عورت ہوں۔ میری تعلیم، میری سمجھ بوجھ، میرا شعور، سب کچھ وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں آپ سے میری رشتے کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ میں ہر دور میں غیر مشروط طور پر آپ سے منسلک رہی ہوں۔ میں نے ہمیشہ اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور آنکھیں بند کر کے کہا ہے، اے میرے شریک سفر، میرا کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی کوئی منزل۔ زندگی میں پہلی بار مجھے یوں محسوس ہوا جیسے غزالہ کے بارے میں سوچتے ہوئے میرے دل و دماغ میں تلخی سے سرایت کر گئی ہے۔ شفتہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ وہ میرے لیے دودھ لینے گئی تھی۔ میں صوفے پر دراز ہو گیا۔ سوچے کسی جری لشکر کی برق رفتار دستوں کی طرح پلٹ پلٹ کر حملہ آور ہو رہی تھی۔ میرا دھیان زری گل اور فریال کی طرف گیا تو پھر خود بخود شیخ عاصم کی طرف آ گیا۔ دل کی گہرائیوں سے ایک سوال ابھرا، کیا میں شیخ عاصم کی بات مان لوں؟ وہ تسلسل کے ساتھ ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ اس کا طریقہ کار کتنا بھی برا سہی، لیکن اس کی نیت غلط نہیں۔ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے صرف اس لیے کر رہا ہے کہ ایک طرف تو وہ غزالہ سے اپنا تعلق قائم و دائم رکھنا چاہتا ہے اور دوسری طرف اپنے قبائلی قوانین کے تقاضے بھی پورے کرنا چاہتا ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ میری اور اس کی دشمنی کو رشتہ داری میں بدل کر ہمیشہ کے لیے نابود کر دیا جائے۔ وہ مجھے یقین دلا رہا تھا کہ شفتہ اس کے گھرانے کی عزتدار بہو بنے گی، اسے اس کے حصے کا پورا پیار اور احترام ملے گا۔ پھر وہ بڑے اصرار کے ساتھ اپنے بھتیجے کی تعریفیں بھی کر رہا تھا۔ وہ ایاز کو ایک باشعور، شریف النفس اور خوبرو نوجوان قرار دیتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ میں چراغ لے کر بھی ڈھونڈوں تو شفتہ کے لیے اس جیسا رشتہ مجھے نہیں ملے گا۔ میری سوچوں کا تانا بانا شفتہ کی آمد سے ٹوٹا۔ وہ میرے لیے دودھ لے کر آئی تھی۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ موسم کے لحاظ سے لون کے ہلکے پھلکے شلوار کرتے میں تھی۔ نصف آستین کا کرتا اس پر بڑا پیارا لگتا تھا۔ اس نے اپنے بال ایک پونی ٹیل کی شکل میں باندھ رکھے تھے۔ وہ دھریک کے درخت کی طرح اونچی، لمبی اور دلکش تھی۔ کتنی مسرور نظر آ رہی تھی وہ مجھے دیکھ کر۔ رات کے 11 بج چکے تھے لیکن اس کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ شاید اس کے بس میں ہوتا تو وہ ساری رات میرے گھٹنے سے لگی بیٹھی رہتی اور باتیں کرتی رہتی، لیکن اسے میرے آرام کا بھی خیال تھا۔ وہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ میں بستر میں لیٹ گیا تو وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ بھیا، کتنی خشکی ہو گئی آپ کے سر میں، لگتا ہے مہینوں سے تیل نہیں لگایا۔ وہ ہمیشہ سے اسی طرح میرے بالوں کے پیچھے پڑی رہا کرتی تھی۔ اچھا، میں تیل لے کر آتی ہوں، اس نے کہا اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تیل کی شیشی لیے واپس آ گئی۔ بھیا، آپ کا دوست کچھ عجیب آدمی نہیں ہے کیا؟ کیوں، کیا ہوا؟ میں چونکا۔ کچھ نہیں،
وہیں ڈرائنگ روم میں صوفے پر پھیل کر لیٹا ہوا ہے، حالانکہ ساتھ والے کمرے میں بابا خان نے اس کا بستر بھی بچھا دیا ہے۔ بس یہ سردار لوگ اسی طرح کے اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں۔ ویسے دل کا برا نہیں ہے، اگر آپ کا دوست ہے تو پھر برا کیسے ہو سکتا ہے بھیا؟ اس کی انگلیاں بڑی محبت سے میرے باروں میں چل رہی تھیں۔ توبہ اللہ، کتنی خشکی ہے، لگتا ہے سر نہیں ریگستان ہے۔ اب دیکھیے 4-5 روز میں کس طرح ٹھیک کرتی ہوں آپ کے بال۔ اگر میں نے 4-5 روز تمہارے پاس رہنا ہی نہ ہوا پھر؟ دیکھیے بھیا، ستانے والی باتیں نہ کریں۔ اب آپ نے کہیں جانے کی بات نہیں کرنی، بالکل بھی نہیں کرنی۔ تو کب تک رکھو گی مجھے اپنے پاس؟ اگر میں نہ جاؤں گا تو تم کہیں چلی جاؤ گی۔ کیا مطلب؟ بھائی میں نہیں جاؤں گا تو تم تو کہیں چلی جاؤ گی نا، اتنی بڑی ہو گئی ہو، سمجھا کرو نا بات۔ اس نے میرے بال مٹھیوں میں بھینچے۔ بھیا ایسی باتیں نہ کیا کریں، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ مگر یہ تو دنیا کا دستور ہے بے وقوف، ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے، اور اگر ہونے والا کام جلدی ہو جائے تو کیا یہ اچھا نہیں ہوتا؟ دیکھیے بھیا، میں سچ میں رو دوں گی۔ وہ واقعی رونے کے قریب تھی۔ میں نے فوراً موضوع بدل دیا۔ شفتہ، تمہیں معلوم ہے کل امی کی برسی ہے؟ ہاں بھیا، مجھے یاد ہے، لیکن میں چاہتی تھی کہ آپ کو صبح سویرے بتاؤں۔ اس مرتبہ امی کی برسی پر جل کوٹ نہ چلیں؟ وہ سرتاپا لرز گئی۔ جل کوٹ کا نام ہم دونوں کے لیے ایسا ہی روح فرسا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ بھیا، جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، میں اس بارے میں سوچتا ہوں۔ تم اب جا کر سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں جانتا تھا کمرے میں جا کر اب وہ دیر تک آنسو بہائے گی۔ والد اور والدہ کا تذکرہ اسے ہمیشہ اشک بار کر دیا کرتا تھا۔ شفتہ کے جانے کے بعد میں دبے پاؤں باہر آیا۔ برآمدے میں آ کر ڈرائنگ روم میں جھانکا۔ شنکر پھیل کر صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ جاگ رہا تھا اور اس کی سانپ جیسی متحرک نگاہیں بڑی تیزی سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ 1 سیکنڈ میں جان گیا کہ کھڑکی میں سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن بظاہر وہ انجان بنا رہا۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ لائٹ آف کر کے لیٹا ہی تھا کہ انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف انجم تھی۔ ہاں بھائی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک۔ دراصل آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ بات کرنا تھی تو ادھر آ جاتی، انٹرکام کا سہارا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ انجم کا کمرہ 15-20 گز کے فاصلے پر ہی تھا۔ وہ دراصل بات ایسی تھی کہ انٹرکام پر ہی اچھی طرح ہو سکتی تھی۔ ہاں ہاں کہو۔ بھائی جان، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ اس گستاخی کو درگزر کر دیں گے۔ بھائی اتنی لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، تم جو چاہو بے دھڑک کہہ سکتی ہو۔ کیا شفتہ کے بارے میں کوئی بات ہے؟ جی ہاں، آپ سوچیں گے کہ آج ہی تو آیا ہوں، اسے اتنی کہ جلدی پڑی تھی بات کرنے کی۔ دراصل بھائی پہلیاں مت بجھواؤ۔ دراصل مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے آپ اچانک بغیر بتائے کہیں چل دیں گے اور میری بات دل ہی میں رہ جائے گی۔ تمہیں یہ شک کیوں پڑا کہ میں اچانک ہی کہیں چل دوں گا؟ آپ آئے بھی تو اچانک ہی ہیں۔ جواب واقعی برمحل تھا۔ میں نے موضوع بدل کر کہا، ہاں بات کہو، بات کیا ہے؟ بھائی جان، پچھلے چند مہینوں میں نے حمزہ اور اس کی والدہ کو بہت اچھی طرح دیکھا اور پرکھا ہے۔ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اور حمزہ تو ایسا لڑکا ہے کہ چراغ لے کے ڈھونڈے بھی تو نہ ملے۔ وہ شفتہ کو پسند بھی کرتا ہے، میرے ساتھ ہر وقت اس کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ میرے خیال میں اگر اس رشتے کی بات کی جائے تو شفتہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آخر کو ہم نے اس کی شادی تو کرنی ہے نا، آج نہیں تو کل، تو کیوں نہ اس بارے میں سوچ لیا جائے۔ میرے وہ اندازے درست ثابت ہوئے تھے جو پچھلے 8-10 گھنٹوں میں نے لگائے تھے۔ یہاں ایک تبدیلی رونما ہو چکی تھی، اور اس تبدیلی کا تعلق شفتہ سے تھا۔ بھائی جان، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ شفتہ میری سگی بہن نہیں ہے، لیکن یقین کریں میں اس کے لیے سگی بہنوں کی طرح سوچتی ہوں۔ اگر مجھے اس معاملے میں کوئی بھی معمولی سی بھی خامی یا خرابی نظر آتی تو میں آپ کو ضرور بتاتی۔ یہ لوگ ہر طرح سے آپ کے اور شفتہ کے قابل ہیں۔ چند دن آپ کو حمزہ کی والدہ کے ساتھ ملنے جلنے کا موقع ملے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی با اخلاق عورت ہے۔ شفتہ کا ان کے ساتھ بہت دل لگا ہوا ہے، اکثر ان کے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ سچ پوچھیں تو ایک طویل عرصے تک شفتہ نے یہاں جو قید تنہائی کاٹی ہے، اس میں حمزہ کی والدہ نے اسے بہت بڑا سہارا دیا ہے۔
میں بھلا کیا جواب دیتا؟ میرا دل تو سینے میں کٹ کر 100 ٹکڑے ہو رہا تھا۔ انجم بڑے خلوص اور بڑے چاو سے شفتہ کے مستقبل کی بات کر رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ شفتہ کا مستقبل تو تاریکیوں کے ہاتھوں رہن ہو چکا ہے، ایسی تاریکیاں جن کے اندر امید کی کرن کے بارے میں یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ میری خاموشی پھر طویل ہو گئی۔ آپ کو حمزہ کیسا لگا؟ جب تم کہہ رہی ہو انجم کہ وہ اچھا ہے تو اچھا ہی ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ایسی بات کے لیے موقع مناسب ہے۔ بھائی جان، میں آپ سے کوئی فیصلہ نہیں مانگ رہی، میں نے تو صرف ایک بات کی ہے۔ آپ اس بارے میں اچھی طرح سوچیں۔ ان لوگوں کو کوئی جلدی نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں جلدی ہے۔ اوکے انجم، تھینک یو فار کالنگ، میں نے کہا اور انٹرکام بند کر دیا۔ سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے کچھ اور بلند ہو گئے تھے۔ جو بات میں شفتہ سے کرنے آیا تھا وہ آگ اور پانی کے 7 سمندر پار کرنے سے زیادہ مشکل تھی۔ یہاں پہنچ کر یہ بات اور بھی مشکل ہو گئی۔ یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہے۔ شفتہ کے ذہن کے کورے کاغذ پر سنہری روشنائی سے ایک نام لکھا ہوا ہے۔ یہ روشنائی زیادہ واضح نہیں تھی، لیکن اتنی مدھم بھی نہیں تھی کہ بالکل پڑھی نہ جا سکتی۔ شفتہ کی آنکھوں نے وہ خواب دیکھے تھے جو اس عمر میں ہر دوشیزہ دیکھتی ہے۔ اس کے تصور میں کچھ سہانے سپنے سجے تھے، اس کی سوچوں میں کچھ گلاب کھلے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ گلاب پوری طرح کھلتے اور یہ سپنے پوری طرح چمکتے، وقت کا بے رحم ہاتھ انہیں نوچنے کے لیے حرکت میں آ گیا تھا۔ میری زندگی میں کلیجہ پھاڑ دینے والے غم کے بہت سے مواقع آئے تھے، لیکن آج مجھے سچ مچ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ کوئی تیز دھار چیز سینے کو ادھیڑتی اور چیرتی چلی جا رہی تھی۔ شاید ایسے ہی مواقع پر لوگوں کی ہمت جواب دے جاتی ہے اور وہ خودکشی کر لیا کرتے ہیں۔ آج کی شب میرے بستر پر انگارے بچھے ہوئے تھے۔ میں اٹھ کر برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ لان سے اوپر، بہت اوپر، سیاہ آسمان تھا۔ چاند کے گرد ستاروں کا ہجوم تھا، جیسے سب ستارے چاند کے گرد بیٹھے کوئی دلچسپ کتھا سن رہے ہوں۔ ان چاند ستاروں سے کہیں بہت اوپر قدرت اپنے تمام تر اسرار و رموز کے ساتھ موجود تھی۔ وہ خدا بزرگ و برتر جو دکھ دیتا ہے اور دکھ سہنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے۔ آج میں بے اختیار اس سے اپنے حصے کا حوصلہ مانگ رہا تھا۔ وہ برداشت اور صبر مانگ رہا تھا جس کا تقاضا مجھ سے حالات کر رہے تھے۔ میرے اندر کی آواز تھی، یہ بات میں نے کسی مولوی سے یا مفتی سے نہیں سنی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہر شخص کے اندر یہ آواز موجود ہوتی ہے۔ ہر شخص کا دل ایک بزرگ و برتر ہستی کی موجودگی کی گواہی دیتا ہے۔ کچھ لوگ اس آواز پر کان دھرتے ہیں اور کچھ نہیں دھرتے۔ پھر میرا دھیان سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے وادی موت میں چلا گیا۔ وہ پراسرار پردہ نشیں، وہ سانوس اپنی تمام تر اسراریت کے ساتھ میرے تصور میں جلوہ گر ہوا۔ وہ بھی تو اپنے انداز میں قدرت پر یقین رکھتا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک نہایت حساس ترازو تھا، ایک ایسا ترازو جس میں رائی کے دانے کے 1000ویں حصے کے برابر بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی تھی۔ سانوس کہتا تھا کہ اس ترازو میں انسان کو ہر راحت کے بدلے ایک تکلیف اور ہر تکلیف کے بدلے ایک راحت تول کر دی جاتی ہے۔ وہ بڑے جوش سے اعلان کرتا تھا کہ ہمیں اپنے سینے اور بازو سخت ترین مصائب کے لیے کھول دینے چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم برداشت کریں گے اس کا ہمیں صلہ مل کر رہے گا۔ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے سانوس کی جادوئی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی اور میرے خیالات کو درہم برہم کرتی رہی۔ میری شکستہ روح اس آواز کو سنتی رہی اور اپنے اندر جذب کرتی رہی۔ ان لمحوں میں مجھے یہ آواز اپنی توانائی کی لہر جیسی محسوس ہوئی۔ اس آواز نے میرے کان میں کہا، شاہ جہان، جسمانی اذیت کی طرح روحانی اذیت بھی بڑی قابل قدر چیز ہے۔ شفتہ کے بارے میں اپنی منشا کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا تمہارے لیے بے حد اذیت ناک ہے نا؟ مگر تم اذیتوں سے ڈرتے کیوں ہو؟ کیا تمہیں قدرت کے ترازو پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ، لیکن میں کیا کروں؟ میرے اندر سے آواز آئی، میں تمہیں اس اذیت سے نکلنے کا راستہ نہیں بتا سکتا، یہ راستہ تو تم نے خود سوچنا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس اذیت کو مصیبت مت جانو، اس کو زندگی کا ایک حصہ سمجھو۔ بے شمار لوگوں کو ایسی اذیتیں سہنا پڑی ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی اذیتیں سہنا پڑی ہیں۔ وہ رات شاید میری زندگی کی طویل ترین رات تھی، کسی طرح ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ صبح فجر کی اذان کے تھوڑی ہی دیر بعد شفتہ بھی بیدار ہو گئی، یا شاید وہ سوئی ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ہم دونوں دیر تک کمرے میں باتیں کرتے رہے۔
کبھی کوئی خوشگوار یاد شفتہ کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتی، کبھی کسی واقعے کا تذکرہ اسے غمگین کر دیتا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ اس کی چھوٹی انگلی کا خوبصورت رنگ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ اس کی ناک کا دلکش دل ہمیشہ سے زیادہ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شفتہ، ہم دونوں نے ہمیشہ بے تکلفی سے بات کی ہے۔ ہم نے وہ باتیں بھی کی ہیں جو بہن بھائی آپس میں کرتے ہیں، اور وہ باتیں بھی جو باپ بیٹی یا ماں بیٹی آپس میں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپس میں اچھے دوست بھی ہیں یا نہیں؟ جی شفتہ، انسان کی زندگی میں کئی مرحلے آتے ہیں۔ پہلے وہ بچہ ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ان تقاضوں سے انکار کرنا میرے نزدیک دانش مندی نہیں۔ تم ماشاءاللہ اب جوان ہو۔ اس عمر میں لڑکی ایک نئے جیون کا آغاز کرتی ہے۔ زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس کی نظر میں کوئی جیون ساتھی بھی ہوتا ہے، یا پھر کوئی آئیڈیل ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچتی ہے۔ کیا تمہارے ذہن میں بھی اس قسم کی کوئی بات ہے؟ شفتہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر رنگ سا کر گزر گیا۔ بے شک وہ مجھ سے بہت بے تکلف تھی، لیکن ہمارا رشتہ تو بہن بھائی کا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے شفتہ؟ اس کا سر جھکتا چلا گیا۔ نہیں بھیا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ بڑی کمزور آواز میں بولی۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو شفتہ۔ اس نے بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا اور ایک بار پھر اس کی نظریں جھک گئی۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو شفتہ۔ نہیں بھیا، میں نے کہا نا کہ نہیں۔ سوچ لو، تم نے اپنے بھیا سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ نہیں بول رہی۔ جو بات آپ پوچھ رہے ہیں وہ بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ مجھے انجم نے بتایا تھا کہ حمزہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ شفتہ کا چہرہ قوس قزح کا نمونہ پیش کرنے لگا۔ میں نے 2-3 بار پوچھا، لیکن شفتہ اس بارے میں خاموش رہی۔ شفتہ، تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور۔ غالباً شفتہ کو یہ توقع نہیں تھی کہ میں یوں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا۔ وہ بے حد پریشان نظر آنے لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اس بات کا اقرار بھی تھا کہ میں نے جو موضوع چھیڑا ہے اس میں حقیقت کا عنصر شامل ہے۔ شفتہ، تم میری بہن ہو۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھوں گا تو اور کون سمجھے گا؟ جس طرح میں اپنے دل میں جھانک لیتا ہوں، اسی طرح تمہارے دل میں بھی جھانک سکتا ہوں۔ تمہارے بتائے بغیر ہی میں سمجھ رہا ہوں کہ تم بھی ڈاکٹر حمزہ کو پسند کرتی ہو۔ خاموشی کا ایک اور طویل وقفہ ہمارے درمیان آیا۔ یہ وقفہ اس امر کا ٹھوس ثبوت تھا کہ شفتہ کے ذہن میں بھی کسی نہ کسی حد تک حمزہ کی پسندیدگی موجود ہے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ یہ پسندیدگی ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں ہے۔ کم از کم شفتہ کی طرف سے یہ ابتدائی مرحلے میں ہی تھی۔ شفتہ، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ رتبے کے لحاظ سے میں تمہیں مشورہ بھی دے سکتا ہوں اور حکم بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر تمہارے دل میں ڈاکٹر حمزہ کا کوئی خیال ہے تو وہ نکال دو۔ شفتہ کا سارا جسم کسی غیر مرئی جھٹکے سے لرز گیا، مگر وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہی۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس سے ایسی باتیں کروں گا اور اتنے کھردرے پن سے کروں گا۔ اس نے بڑی ہمت کر کے اپنی اشک بار نگاہیں اٹھائیں اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، بھیا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے درخواست کریں تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھے چھری سے ذبح کر رہا ہے۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں۔ میں تو آپ کے اشارے پر… اس کی آواز رند گئی۔ اس سے آگے وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ پھر تیزی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میں اپنی جگہ بیٹھا رہا اور اپنے آپ سے جنگ لڑتا رہا۔ خود ہی لڑتا رہا اور خود ہی زخموں سے چور ہوتا رہا۔ میں نے ایسے بہت سے واقعات پڑھے تھے کہ کسی شخص نے جنونی انداز میں فائرنگ کی اور درجنوں افراد کو قتل کر کے خود بھی گولی مار لی۔ میں سوچتا تھا کہ لوگوں سے ایسا پاگل پن کیوں ہوتا ہے؟ آج اس سوال کا جواب میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر مدھم دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے شنکر تھا۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھول گیا۔ اسے مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا تھا، لیکن وہ بڑی بے تکلفی سے رہائشی حصے کی طرف آ گیا تھا، اور یقیناً ایسا کرتے ہوئے اس نے کسی سے اجازت بھی نہیں لی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اس نے واکی ٹاکی میری طرف بڑھا دیا۔ کال ہے تمہارے لیے۔ کس کی کال؟ شیخ عاصم صاحب کی۔
میں نے واکی ٹاکی تھام لیا اور شنکر واپس چلا گیا۔ ہیلو، شاہ جہان اسپیکنگ۔ شاہ جہان، میں ساری رات تمہارے بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ یقین کرو ایک لمحے کے لیے بھی تمہارا خیال دل سے نہیں نکلا۔ کیا ضرورت ہے اس قدر پریشان ہونے کی؟ صورتحال تو پوری طرح تمہارے قابو میں ہے۔ میں صورتحال کے بارے میں نہیں، تمہارے بارے میں پریشان ہوں۔ میں جانتا ہوں شاہ جہان، میں نے تمہیں ایک نہایت سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ ایک طرف تمہارے 3 بہترین دوست ہیں اور ایک طرف وہ بہن جو تمہیں جان سے زیادہ عزیز ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال صرف اور صرف اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ تم مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے ہو۔ تم نے کبھی میری بات پر اعتبار ہی نہیں کیا، اور نہ تمہارے ذہن میں کبھی یہ بات آئی کہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہو میں نے تمہیں ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے پورا وقت دیا، تمہارے ذہن کو صاف کرنے کے لیے ہر وہ طریقہ استعمال کیا جو میرے بس میں تھا، لیکن تمہارا ذہن صاف نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا مجھے مجبوراً کرنا پڑا، اور شاید ان حالات کی جتنی تکلیف تمہیں پہنچی ہے اس کے لگ بھگ مجھے بھی پہنچی ہے شاہ جہان۔ یقین کرو، اگر تم میرے دل کی گہرائی میں جھانکنے کے قابل ہو سکو تو تمہیں وہاں اب بھی اپنے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات ہی ملیں گے۔ تم میری بات سن رہے ہو نا؟ ہاں، سن رہا ہوں۔ میں تمہیں اب بھی یقین دلاتا ہوں کہ شفتہ ایک باعزت اور نیک نام گھرانے کی بہو بن رہی ہے، اور مستقبل میں اسے بے شمار اور دیر پا خوشیاں حاصل ہوں گی۔ یہ شادی جہاں شفتہ کی زندگی سنوار دے گی، وہاں ہم دونوں کی زندگیوں کو بھی عداوت کے بے رحم شکنجے سے آزاد کر دے گی۔ تمہارے ساتھ رشتہ داری کے بندھن میں بنتے ہی وہ قبائلی قانون بے اثر ہو جائے گا جس نے مجھے ہر طرف سے جکڑ رکھا ہے۔ دیکھو شیخ، یہ ساری باتیں تم پہلے بھی کہہ چکے اور میں پہلے بھی سن چکا ہوں۔ اگر کوئی نئی بات ہے تو وہ کہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ شفتہ وہ ہمارے خاندان کی ہونے والی بہو ہے۔ اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے جو کل کلاں اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے، کوئی ایسی الجھن پیدا ہو جائے اس کے ذہن میں کہ اسے نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جائے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں چاہتا ہوں کہ شفتہ کو یہاں بیسمنٹ میں ہونے والے واقعات کا علم نہ ہو۔ کچھ اور کہنا چاہتے ہو یا بس؟ تمہارے لہجے کی بھرمی گواہ ہے کہ تم بہت طیش میں ہو، اور جتنا طیش ہے اتنا ہی غم بھی تمہارے دل کے اندر ہے۔ میں تمہارے جذبات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں شاہ جہان، مگر کیا ہو سکتا ہے، ہم دونوں اپنی اپنی مجبوریوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس چڑھتے ہوئے طوفان کو ذرا اتر لینے دو، مطلع صاف ہو جائے گا تو تمہیں بہت کچھ بدلا ہوا نظر آئے گا۔ تم شاید چیزوں کو ایک نئے اور خوشگوار روپ میں دیکھ سکو۔ میں چیزوں کو جس رنگ و روپ میں دیکھ چکا ہوں شیخ قاسم، وہ رنگ و روپ آسانی سے اترنے والا نہیں۔ تم جتنی نرمی اور محبت کا مظاہرہ کر رہے ہو، اس سے 100 گنا زیادہ نرم اور ہمدرد بھی بن جاؤ تو میری رائے تمہارے بارے میں نہیں بدل سکتی۔ میں خود کو فریب نہیں دے سکتا۔ تم وہی ہو جس کا مظاہرہ تم بیسمنٹ میں کر چکے ہو، اور وہی تمہارا اصلی روپ ہے۔ میں 100% حقیقت پسند ہوں شیخ، اور حقیقت یہ ہے کہ تم 100% غلط ہونے کے باوجود غالب ہو، اور میں 100% صحیح ہونے کے باوجود مغلوب ہوں۔ چلو ایسا ہی صحیح، لیکن یہ تو تم مانو گے کہ تم پر 100% غالب ہو جانے کے باوجود بھی میں مستقبل کے بارے میں تم سے اچھے وعدے کر رہا ہوں، تمہیں اور شفتہ کو عزت و مان دینے کی بات کر رہا ہوں۔ میں خاموش رہا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، شفتہ میرے لیے بھی بہو کی طرح ہوگی۔ تم اسے پورے اعتماد کے ساتھ یہاں لے کر آؤ، پھر ہم آئندہ کے لیے مل بیٹھ کر متفقہ طور پر فیصلہ کریں گے۔ آئی ایم ویٹنگ فار یو۔ کتنے بجے تک تم پہنچ جاؤ گے یہاں؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بہرحال جلدی پہنچنے کی کوشش کرو۔ شیخ نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرے کانوں میں شیخ قاسم کا فقرہ گونج رہا تھا، شفتہ میرے لیے بہو کی طرح ہوگی۔ شیخ جیسے شخص کی زبان پر آ کر یہ فقرہ کتنا بے معنی اور غیر معتبر ہو گیا تھا۔ اس فقرے میں مجھے صرف الفاظ نظر آ رہے تھے، روح دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے واکی ٹاکی شنکر کو واپس دے دیا۔ وہ کچھ دیر کمرے میں ٹہلتا رہا اور پھر ایک حتمی فیصلے پر پہنچ کر میں نے شفتہ کو کمرے میں بلا لیا۔ میں نے واکی ٹاک، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ یقیناً میرے پاس سے جانے کے بعد وہ روتی رہی تھی۔ میرے پاس آنے سے پہلے اس نے اپنی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ اس پانی کے قطرے ابھی تک اس کے رخساروں پہ موجود تھے۔ وہ شبنم سے دھلے ہوئے پھول کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں بات کروں گا تو وہ بات جون جولائی کی گرم ہوا جیسی ہوگی جو اس پھول کو کملا کے رکھ دے گی، لیکن مجھے یہ بات کرنی تھی، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ شفتہ، تم نے ابھی کہا تھا کہ تم میرے اشارے پر جان تک لٹا سکتی ہو۔ شاید یہ بات کہتے ہوئے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اتنی جلدی تمہیں آزمائش میں ڈال دوں گا، اور تمہیں جان لٹانے سے بھی زیادہ سخت امتحان میں ڈال دوں گا۔ شفتہ،
تمہیں یاد ہے ایک بار میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرو اور نہ اس گھر سے جس میں تم میرے ساتھ رہتی ہو؟ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک دن جب تم بڑے اطمینان سے بیٹھی ہوگی تو میں دروازہ کھول کر آؤں گا اور کہوں گا کہ میں نے تمہارے لیے بر ڈھونڈ لیا ہے، اب چلو اور اب چل کر تیاری کرو، 2-3 ہفتے کے اندر اندر پھٹ جاؤ میرے گھر سے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری اس اطلاع کے بعد تو 2-3 ہفتے ایک مہمان کی طرح تم میرے ساتھ اس گھر میں رہو گی اور پھر چلی جاؤ گی۔ تمہیں یاد ہے نا یہ سب باتیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شفتہ، آج میں تیرے لیے بر ڈھونڈ لایا ہوں، ویسا ہی جیسے میں نے تجھ سے کہا تھا، اونچا، لمبا، خوبصورت، پڑھا لکھا۔ میری آواز آنسوؤں کے بوجھ سے لرز گئی۔ شفتہ نے میری طرف دیکھا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ جیسے لوہے کا ذرہ مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے ویسے ہی وہ میری طرف کھینچی اور میرے سینے سے چمٹ گئی۔ نہیں بھیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے، اس نے ہیجانی انداز میں کہا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پوچھو کہ نہیں میں نے تمہارے لیے کیا چنا ہے؟ نہیں بھیا، آپ نے جو کہہ دیا وہی کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ لیکن میں پھر بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ کیوں بتانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی شفتہ پر اعتماد نہیں ہے؟ اعتماد ہے، اور اسی اعتماد کی وجہ سے بتانا چاہتا ہوں۔ ایسی کون سی بات ہے بھیا جسے کہنے کے لیے آپ کو اتنا سوچنا پڑ رہا ہے؟ آپ مت سوچیں، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ بڑی سے بڑی بات بلا جھجک مجھ سے کہہ دیں، اگر وہ بات آپ کے لیے اچھی ہے تو میرے لیے بھی اچھی ہوگی۔ یہی تو مسئلہ ہے شفتہ، وہ بات میرے نزدیک اچھی نہیں ہے۔ کوئی مجبوری ہے آپ کی؟ ہاں، مجبوری ہے۔ آپ کی ہر مجبوری میری سر آنکھوں پر بھیا۔ آپ کے لیے ایک لمحے کے سکون کے لیے میں ہنس کر اپنی جان دے سکتی ہوں۔ میں نے بے اختیار اس کا سر چوم لیا۔ وہ بدستور میرے سینے سے لگی رہی۔ شفتہ، تم جانتی ہو نا کہ شیخ عاصم سے ہماری دشمنی کتنی پرانی ہے، اور یہ دراصل شیخ عاصم ہی تھا جس کی وجہ سے تمہیں ایک عرصے تک یہاں روپوش رہنا پڑا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے بھیا۔ یہ دشمنی اب ایک عجیب موڑ پر آ گئی ہے شفتہ۔ اب یہ دشمنی ختم بھی ہو سکتی ہے، برقرار بھی رہ سکتی ہے، اور بہت زیادہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ پھر میں نے مختصر الفاظ میں وہ تمام حالات شفتہ کے گوش گزار کر دیے جو گلگت سے واپس آنے کے بعد اب تک پیش آئے تھے۔ بیسمنٹ میں پیش آنے والے روح فرسا واقعات کا میں نے ذکر نہیں کیا، تاہم شفتہ کو یہ بتا دیا کہ شیخ عاصم نے میرے گرد جالسا پھیلا دیا ہے۔ وہ ہمارے خلاف دباؤ اور محبت دونوں حربے استعمال کر رہا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس کی محبت بھی دباؤ ہے، کبھی لگتا ہے کہ دباؤ بھی محبت ہے۔ وہ ایک بہت گہرا شخص ہے، میں اس کے بارے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا۔ میں نے اپنا ہر دکھ اندیشہ کھول کر شفتہ کے سامنے بیان کر دیا۔ وہ بڑی خاموشی سے سنتی رہی۔ میری رودات ختم ہوئی تھی کہ ایک آواز نے ہمیں چوکنا کر دیا۔ بابا خان شفتہ کو اطلاع دے رہا تھا کہ 2 عورتیں اس سے ملنے آئی ہیں۔ شفتہ آنسو پوچھتی ہوئی میرے پاس سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ شاید وہ اس بات پر حیران تھی کہ صبح سویرے کون عورتیں اس سے ملنے آ گئیں۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا۔ ان میں ایک ترشیدہ بالوں والی درمیانی عمر کی ماڈرن عورت تھی، شاید کسی دفتر میں اچھے عہدے پر فائز تھی۔ دوسری عمر رسیدہ تھی، اس کے لباس اور شکل سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ غیر ملکی ہے، شاید کسی عرب ملک سے تعلق رکھتی تھی۔ میرا دھیان فوراً شیخ عاصم کی طرف چلا گیا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ عورتیں عاصم میں تو نہیں بھجوائیں۔ اگلے 4-5 منٹ میں میرے اس خیال کی مکمل تصدیق ہو گئی۔ وہ عورتیں شیخ عاصم نے بھجوائی تھیں۔ انہیں یہاں کا پتہ یقیناً شنکر نے ہی بتایا تھا۔ ان میں سے ایک عورت شیخ کے لاہور آفس میں ملازم تھی، دوسری کا تعلق شیخ کی فیملی سے تھا۔ وہ شیخ کی کوئی پھپھی یا خالہ وغیرہ تھی۔ وہ انگلش نہیں جانتی تھی، صرف عربی میں بات کرتی تھی۔ وہ جو کچھ کہتی تھی، ساتھی عورت جس کا نام ریحانہ تھا اس کا ترجمہ کرتی جاتی تھی۔ عربی عورت شفتہ کو بار بار بنت یعنی بیٹی کہہ کر پکار رہی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، تاہم اس کے چہرے پر وہ نرمی اور اپنائیت نہیں تھی جو بیٹی کہنے والے کے چہرے پر ہونی چاہیے۔ اپنے خد و خال کے اعتبار سے وہ کوئی روایتی قسم کی قبائلی عورت نظر آتی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں تھا۔ ریحانہ نامی اس عورت نے مجھے مخاطب کر کے کہا، جناب، یہ بات میرے لیے بڑے اعزاز کی ہے کہ اس خوشی کے موقع پر میں آپ کو اور دلہن صاحبہ کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ دلہن صاحبہ کے الفاظ میرے سینے پر کسی زہریلے تیر کی طرح لگے۔ جی چاہا کہ اس عورت کی زبان کھینچ لوں، لیکن یہ صرف ایک وقتی اشتعال تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ اس عورت کا کیا قصور تھا۔ وہ یقیناً اصل صورتحال سے بے خبر تھی۔ اس کے لیے بس یہ خوشی کا ایک موقع تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس خوشی کے پس منظر میں کیا ہے۔ اس خوشی کے پس منظر میں ایک عقوبت خانہ تھا جہاں کچھ بے بس افراد تھے،
درندگی تھی اور وحشت تھی۔ دونوں عورتیں کچھ دیر شفتہ سے باتیں کرتی رہیں اور پھر اس کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئیں۔ انجم خواب آور دوا کے زیر اثر تھی اور اب تک گہری نیند سو رہی تھی۔ شنکر بدستور ڈرائنگ روم میں براجمان تھا۔ اس نے پتہ نہیں کہاں سے وسکی کا بھی انتظام کر لیا تھا اور شراب نوشی کے ساتھ ساتھ سگریٹ نوشی میں بھی مصروف تھا۔ اس کی عقابی نظریں ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھیں اور وہ گھر میں موجود ہر شخص کی نقل و حرکت پہ گہری نگاہ رکھے ہوا تھا۔ 15-20 منٹ بعد دونوں عورتیں شفتہ کے ساتھ پھر نمودار ہوئیں۔ وہ برآمدے کے ساتھ والے کمرے میں بیٹھ گئیں۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کمرے کا منظر صاف دیکھ سکتا تھا۔ دونوں عورتیں شفتہ کے دائیں بائیں بیٹھی تھیں۔ ترشیدہ بالوں والی بڑے میٹھے لہجے میں شفتہ سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا شفتہ بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کبھی کبھی مسکرانے والے انداز میں کھنچ جاتے تھے۔ وہ غم و اندو کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا جو کچھ دیر پہلے موسلادھار بارش کی طرح شفتہ کے چہرے پر برسا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ عمر رسیدہ عورت نے ایک چھوٹا سا ہار نکالا اور شفتہ کے گلے میں پہنا دیا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ چھوٹی سیپیوں کا ہار تھا۔ ان سیپیوں کو مختلف رنگ دیے گئے تھے۔ سیپیوں ہی کی ایسی ایک لڑی اس نے شفتہ کی کلائی میں بھی پہنا دی۔ یہ کوئی قبائلی رسم تھی جو اس عمر رسیدہ عورت نے ادا کی تھی۔ میں نے شفتہ کا چہرہ دیکھا۔ وہاں دکھ، حیرت، پریشانی کسی طرح کے بھی آثار نہیں تھے۔ بالکل سپاٹ چہرہ تھا۔ اسی دوران قدموں کی آہٹ سنائی دی اور ڈاکٹر حمزہ لمبے ڈگ بھرتا اس کمرے میں داخل ہوا جہاں شفتہ دونوں خواتین کے ساتھ موجود تھی۔ ان دونوں عورتوں کو دیکھ کر وہ ذرا سا چونکا اور السلام علیکم جی کہہ کر اس نے ماتھے پر ہاتھ لے جا کے سلام کیا۔ ترشیدہ بالوں والی مسز ریحانہ نے جواب دیا۔ عمر رسیدہ عورت خالی خالی نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھتی رہی۔ حمزہ سوالیہ نظروں سے شفتہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بھیا کے مہمان ہیں، شفتہ نے مختصر سا جواب دیا۔ بھیا کے مہمان ہیں تو پھر ہمارے بھی مہمان ہیں، حمزہ نے بے تکلفی سے کہا۔ مجھے ڈاکٹر حمزہ کہتے ہیں، ہم بابا خان کے پڑوسی ہیں۔ شفتہ اور خواتین کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ تینوں خاموش رہیں۔ حمزہ کھسیانے انداز میں ہنسا۔ میرا خیال ہے آپ لوگ ضروری بات کر رہی ہیں، میں پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ جانے کے لیے وہ مڑا، پھر رک گیا اور شفتہ سے بولا، امی جان آپ ہی کو بلا رہی تھیں، لیکن اگر وہ سو رہی ہیں تو انہیں جگائیں نا، جب جاگیں تو بتا دیں۔ شفتہ نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا۔ اس کے انداز میں عجیب بیگانگی سی پائی جاتی تھی، جیسے حمزہ جو کل رات تک اس کے لیے جانا پہچانا شخص تھا آج بالکل اجنبی بن گیا تھا۔ حمزہ نے بھی اس انداز کو محسوس کیا۔ شفتہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم ٹھیک تو ہو شفتہ؟ ہاں، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ تب حمزہ کی نگاہ ان سیبیوں پر پڑی جو شفتہ کے گلے اور کلائی میں نظر آ رہی تھی۔ ارے بھائی، یہ کیا پہن لیا تم نے؟ شفتہ کا چہرہ دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دم رو پڑے گی، لیکن پھر وہ اپنے تاثرات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئی اور بے رخی سے بولی، حمزہ آپ پلیز ذرا باہر چلے جائیں، ہم پرسنل بات کر رہے ہیں۔ اوہ، آئی ایم ویری سوری، حمزہ نے جلدی سے کہا اور باہر چلا گیا۔ دونوں خواتین پھر شفتہ سے گفتگو کرنے لگیں۔ شفتہ کو ان خواتین سے باتیں کرتے دیکھ کر میرا دل ہول رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ دو عورتیں نہیں، دو آسے سائے ہیں جو شفتہ کو مجھ سے چھیننے کے لیے اس چار دیواری میں رینگ آئے ہیں۔ میں نے آواز دے کر شفتہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ عورتوں سے معذرت کر کے چلی آئی۔ کیا بات ہے بھیا؟ شفتہ، کیا کہہ رہی ہیں یہ عورتیں؟ کچھ بھی نہیں بھیا، بس باتیں کر رہی ہیں۔ مجھے تو بھلی عورتیں لگتی ہیں، بڑی محبت سے پیش آ رہی ہیں۔ شفتہ، میں تمہیں اپنے دوستوں پر قربان نہیں کر سکتا اور نہ ہی اپنے بے گناہ دوستوں کو اذیت ناک موت مرنے کے لیے چھوڑ سکتا ہوں۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ شفتہ نے جو جواب دیا وہ میری توقعات سے کہیں زیادہ بامعنی اور اثر انگیز تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ شفتہ ایک ننھی سی گڑیا نہیں، ایک عاقل و بالغ لڑکی ہے۔ بھیا، جب میں پریشان نہیں ہوں تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ خدا نے جو کچھ میرے لیے لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، وہ اچھا ہوگا یا برا مجھے اسے قبول کرنا پڑے گا۔ پھر آپ ابا جان کی بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ کہا کرتے تھے اچھا برا تو انسان خود ہوتا ہے، ہر ایک اچھا انسان اپنے ارد گرد کی ہر برائی کو اچھائی میں بدل دیتا ہے۔ شفتہ، تو کچھ بھی کہہ، لیکن میں حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتا۔ حقیقت یہی ہے کہ میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں کہ شیخ کی بات مانتے ہوئے تجھے اس گھر کی بہو بنا دوں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے میں ہزاروں کوششوں کے باوجود گلے سے نیچے نہیں اتار سکتا اور شاید نہ کبھی اتار سکوں۔ بھیا، آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟
اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ مل کر لڑوں گی. آپ کے لیے جان دینا میرے لیے اتنا ہی آسان ہوگا جتنی ایک کانٹے کی تکلیف سہنا. اگر آپ مجھ سے صبر اور برداشت چاہتے ہیں تو مشکل سے مشکل گھڑی میں آپ مجھے صابر اور شاکر پائیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ کے لیے آپ کی نظروں سے دور ہو جاؤں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. جہاں چاہیں اور جس کے ساتھ چاہیں مجھے بھیج دیجیے. میں کبھی آپ کو اپنی صورت نہیں دکھاؤں گی. میں نے اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ میں شیخ کے پیدا کردہ حالات کے ہاتھوں اور اپنے جسم میں چھپے ہوئے منحوس آلے کے ہاتھوں اتنا بے بس ہو جاؤں گا. مجھے فرار کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. شفتہ، خدا کی رضا کے سامنے میرا بس نہیں چلے گا. ہمیں حالات کے ریلے میں بہنا ہوگا. ہم شیخ عاصم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں آخر تک حق مزاحمت سے دستبردار نہیں ہوں گا. مجھے موقع کی تلاش رہے گی. اگر مجھے یہ موقع ملا تو میں یہ حق ضرور استعمال کروں گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو یہ سوچ کر مجھے معاف کر دینا کہ میں نے خدا نخواستہ اپنی جان بچانے کے لیے مجبوری قبول نہیں کی. کچھ ایسے لوگوں کی جان بچانے کے لیے قبول کی ہے جو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم پر اندھا اعتماد رکھتے ہیں، اور ان میں ہمارے سب سے بڑے محسن ساحی صاحب کی بیٹی فریال بھی ہے. فریال؟ وہ شیخ عاصم کی تحویل میں ہے. اسی وقت پاس رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی. شفتہ نے آنسو پوچھے اور فون اٹھایا. پھر آواز کو نارمل رکھتے ہوئے بولی، ہیلو، کون؟ ساحی انکل، آپ خیریت تو ہے؟ کچھ دیر وہ ساحی صاحب کی بات سنتی رہی، پھر اس نے ریسیور میری طرف بڑھا دیا. انکل بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو شاہ جہان، ایک پریشان کن خبر ہے. ساحی صاحب کی نڈھال سی آواز سنائی تھی. میں خبر سننے سے پہلے ہی اس کی ساری تفصیل جانتا تھا، بلکہ وہ بھی جانتا تھا جو ساحی صاحب نہیں جانتے تھے. شاہ جہان، فریال کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ کچھ گفٹ وغیرہ لے کر اپنی فرینڈس کی طرف گئی تھی. ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی ہے. ساحی صاحب بڑے تحمل سے بول رہے تھے، لیکن ان کے لہجے کے نیچے وہ غم و اندوں کا وہی سمندر ہلکولے لے رہا تھا جو ایک گمشدہ بیٹی کے باپ کا نصیب ہوتا ہے. رپورٹ وغیرہ ہو چکی ہے؟ ہاں، وہ تو رات 12 بجے ہی ہو گئی تھی. پولیس بھاگ دوڑ کر رہی ہے، لیکن ابھی تک فریال کا کھوج نہیں ملا، اور نہ ہی گاڑی کا. میں نے ساحی صاحب کو تسلی تشفی دی اور کہا کہ وہ بے فکر رہیں، فریال انشاءاللہ بہت جلدی گھر آ جائے گی. میرے لہجے نے انہیں چونکایا. شاہ جہاں، تمہاری زبان مبارک ہو، تم بڑے یقین سے بات کر رہے ہو. کیا کوئی کلو ہے تمہارے پاس؟ کلو تو نہیں جناب، ایک آئیڈیا ہے. میں کچھ دیر بعد آپ سے پھر رابطہ کروں گا. میں نے بات ٹالنے کی غرض سے کہا. ساحی صاحب نے پوچھا کہ میں شفتہ کے ساتھ یہاں سے کب روانہ ہو رہا ہوں. بس ہم روانہ ہونے ہی والے تھے کہ آپ کا فون آ گیا. ساحی صاحب کو ایک بار پھر تسلی دینے کے بعد میں نے فون بند کر دیا. ساحی صاحب بہت معاملہ فہم تھے. یقیناً وہ جان چکے تھے کہ میرے پاس کوئی اہم کلو ہے، لیکن میں باوجہ بتا نہیں پا رہا. بہرحال میرے رویے سے ان کی بہت امید بندھی تھی. اسی دوران مجھے پھر شنکر کی نجس صورت دکھائی دی. وہ واکی ٹاکی تھامے میری طرف آ رہا تھا. میں نے شفتہ کو اشارہ کیا تو وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی. شیخ صاحب بات کریں گے. دوسری طرف شیخ ہی تھا. شاہ جہان، کیا بات ہے بھائی، تم روانہ نہیں ہو رہے؟ میں بے چینی سے تمہارا منتظر ہوں. کچھ لوگ دبئی سے یہاں پہنچے ہیں، وہ بھی تمہارے انتظار میں ہیں. ہاں، ایک بات میں تم سے اور کہنا چاہتا ہوں. جو کچھ بیسمنٹ میں ہوا وہ بیسمنٹ تک ہی محدود ہے. شنکر اور اس کے گارڈز کے سوا کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا. وہ ایک اٹل مجبوری ہے جس کا میں اور تم شکار ہوئے. اس مجبوری کی ناخوشگوار رودات ہم لوگوں تک ہرگز نہیں پہنچنے دیں گے. شاید تمہیں میری بات پر یقین نہ آئے، لیکن اگر تم یہ حقیقت ذہن میں رکھ کر سوچو کہ شفتہ اب ہمارے خاندان کی بہو ہے اور اس کی عزت و ناموس ہمیں عزیز ہیں، تو شاید تمہیں یقین آ بھی جائے. اور کچھ کہنا ہے؟ بس یہی کہ ذرا جلدی پہنچ جاؤ. میں نے سلسلہ منقطع کر دیا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج شفتہ کو جی بھر کے دیکھوں، لیکن وہ جذباتی ہو رہی تھی. میں بھی جذباتی ہو جاتا تو اس کے لیے خود پر قابو پانا ممکن نہیں رہتا، اور مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اس کو روتے ہوئے دیکھوں. میں نے اسے اپنے پاس بلانے کے بجائے خان بابا کو اس کے پاس بھیجا اور اسے ہدایت کی کہ وہ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے. ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہم کوٹھی سے روانہ ہو رہے تھے. شنکر اور میں اگلی نشستوں پر بیٹھے تھے. شفتہ پچھلی نشست پر دونوں خواتین کے ساتھ تھی. گاڑی پورٹ سے روانہ ہوئی تو میری نگاہ عقب نما آئینے میں پڑی. شفتہ مڑ کر کسی کو دیکھ رہی تھی. میں نے شفتہ کی نگاہ کا تعاقب کیا اور کسی نے میرا دل جیسے مٹھی میں مسل دیا. اپنے گھر کی بالکنی میں نوجوان ڈاکٹر حمزہ حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا.
شفتہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شفتہ جانتی تھی کہ وہ بہت دور جا رہی ہے۔ حمزہ نہیں جانتا تھا، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں تھیں۔ شاید اس کی چھٹی حس نے اسے کسی طوفان سے آگاہ کر دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی ڈرائیو وے کو طے کر کے سڑک پر آ گئی۔ ڈاکٹر حمزہ کا گھر نظر سے اوجھل ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حمزہ بھی، اس کی خوبصورت والدہ بھی، اور وہ حسین یادیں بھی جن کا تعلق شفتہ سے اور ان در و دیوار سے تھا۔ جب ہم ڈیفنس میں شیخ کی کوٹھی پر پہنچے تو مجھے حیرت اور اذیت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا۔ کوٹھی پر لائٹنگ کی گئی تھی اور پورچ میں کئی گاڑیاں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ یقیناً ان گاڑیوں کا تعلق شیخ کے مہمانوں سے تھا۔ ابھی دن کا وقت تھا، لیکن سجاوٹ دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ رات ہوتے ہی کوٹھی بقائے نور بن جائے گی۔ کتنا تضاد تھا اس جگمگاتی کوٹھی میں اور آج کے دن میں۔ آج میری والدہ کی برسی تھی۔ یہ برسی مجھے ہمیشہ سے بڑھ کر الم انگیز محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی پنڈلی میں جراب کے اندر گھسا ہوا وہ ننھا سا لیڈیز پسٹل ہاتھ سے چھوا، جو چھوٹا ہونے کے باوجود بے حد طاقتور تھا۔ یہ پسٹل مجھے انجم کی الماری کی ایک دراز سے ملا تھا۔ یقیناً حفاظت خود اختیاری کے لیے پسٹل صاحب صاحب نے انجم کو یا پھر شفتہ کو دے رکھا تھا۔ یہ پسٹل اب میرے پاس تھا، لیکن مجھے 10% بھی امید نہیں تھی کہ میں اسے استعمال کر سکوں گا۔ گاڑی کوٹھی کے خوبصورت پورچ میں رکی۔ یہاں شیخ کا بھتیجا ایاز اور کچھ دیگر افراد ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان سب کا تعلق شیخ عاصم کی فیملی سے تھا۔ تنومند گردنیں، تانبے سی رنگت والے چہرے، گھنگریالے بال۔ بظاہر وہ خوش اخلاقی سے ملے۔ ایاز نے فردن فردن ان سب کا تعارف کروایا۔ ایک بات میں نے واضح طور پر محسوس کی۔ عاصم کی یہ بات درست تھی کہ ان لوگوں کو اس شرمناک صورتحال سے بے خبر رکھا گیا تھا جس کا سامنا میں پچھلے 3-4 روز سے کر رہا تھا، بلکہ شاید ایاز بھی صورتحال سے آگاہ نہیں تھا۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ ایاز کے لہجے میں میرے لیے شناسائی کی جھلک تھی۔ وہ بھی ظاہری رکھ رکھاؤ اور خوش اخلاقی کے ساتھ ملا، تاہم دیگر افراد کی طرح اس کی آنکھوں میں بھی وہ فاتحانہ چمک موجود تھی جس کا تعلق موجودہ صورتحال سے تھا۔ چہرے کے تاثرات پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن آنکھیں تاثرات کے معاملے میں خود مختار ہوتی ہیں۔ وہ اکثر دل کا راز کھول دیتی ہیں۔ میں اپنے ارد گرد موجود تمام آنکھوں میں ایک طرح کا احساس برتری دیکھ رہا تھا، اور یہ میرا وہم نہیں تھا۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت تھی جسے کوئی بھی غور کرنے والا شخص محسوس کر سکتا تھا۔ شفتہ خواتین کے ساتھ کسی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں مہمان خانے میں آ بیٹھا۔ شیخ یہاں بھی نظر نہیں آیا۔ وسیع و عریض نشستگاہ میں کئی اجنبی چہرے موجود تھے۔ تمباکو کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ کسی میز پر کولڈ ڈرنکس اور بیئر وغیرہ بھی دکھائی دے رہی تھی۔ گھر کی اس ایئر کنڈیشنر فضا میں باہر کی گرمی کا شائبہ تک نہ تھا۔ میں ایک نشست پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا۔ یہاں موجود افراد ہنس رہے تھے، گپے لگا رہے تھے، دنیا جہاں کی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے شاید بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ان کے قدموں کے نیچے ایک منحوس بیسمنٹ ہے جہاں آہوں اور سسکیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ پھر میرا دھیان غزالہ کی طرف چلا گیا۔ وہ بھی تو اسی 4 دیواری میں موجود تھی۔ کیا اسے خبر نہیں کہ شفتہ کو یہاں لایا گیا ہے؟ پھر میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غزالہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری آمد کے موقع پر وہ موجود نہیں تھی، حالانکہ کئی دوسرے افراد اپنی بیگمات کے ساتھ موجود تھے۔ تو کیا شیخ نے اسے حالات سے بے خبر رکھنے کے لیے کہیں اور بھیج دیا تھا؟ یقیناً ایسا ہی تھا۔ غزالہ کو تو شیخ نے یہ بتا رکھا تھا کہ میں ٹوکیو پرواز کر چکا ہوں اور وہاں اپنا الیکٹرانک ڈیوائس نکلوا رہا ہوں۔ شنکر کی آواز نے مجھے خیالوں سے واپس کھینچا۔ وہ بڑے شائستہ لہجے میں بولا، آپ کو شیخ صاحب یاد فرما رہے ہیں۔ میں شنکر کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ایک اندرونی کمرے میں پہنچا۔ یہاں شیخ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کہاں ہے عاصم؟ کہیں بھی نہیں۔ میں نے تمہیں بلایا تھا۔ کیوں؟ اس کی خون بار نظریں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ ابھی تک شوبھا سنگھ والے گیٹ اپ میں تھا۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتا ہوا نیچے جھکا اور میری پنڈلی پر ہاتھ گھما کر پسٹل نکال لیا۔ تمہاری بدھی پر ماتم کرنے کو من کرتا ہے؟ جانتے بھی ہو کہ تم اس وقت چٹکی میں پھنسے ہوئے مچھر سے بھی زیادہ حقیر ہو، پھر بھی شانت ہو کر نہیں بیٹھ رہے؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ کسی سانپ کی طرح پنکارا۔ شیخ صاحب کے نرم رویے کے کارن کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا۔ وہ تینوں چھوکریاں پوری طرح ہمارے بس میں ہیں۔ وہ لال لال آنکھوں والا موہن داس ان پر جھپٹنے کے لیے میرے بس اشارے کا منتظر ہے۔ وہ آفت مچا دے گا اس بیسمنٹ میں۔ میرے ہاتھ بے اختیار شنکر کے گریبان تک پہنچ گئے۔ بے پناہ قوت کے ساتھ میں نے اسے جھٹکا دیا اور دھکیلتا ہوا دیوار تک لے آیا۔ شنکر نے پھرتی سے طاقتور پسٹل کی نال میری پیشانی پر رکھ دی۔ خبردار!
جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کی آنکھوں میں پاگل پن ناچ رہا تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اگر اب تک شیخ عاصم نے اور شنکر نے مجھے زندہ رکھا تھا تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہیں شفتہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اب شفتہ ان کے پاس تھی۔ میری زندگی یا موت کا فیصلہ کرنا ان کے لیے زیادہ دشوار نہیں تھا۔ میں اس طرح بیکار میں موت کے گھاٹ اتر کر شفتہ کا یا دوسروں کا کیا بھلا کر سکتا تھا؟ میں نے شنکر کا گریبان چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے دھکا دے کر خود سے دور ہٹایا۔ چلو واپس جاؤ، اپنی جگہ جا کے بیٹھو۔ میں باہر چلا گیا۔ دل و دماغ میں مایوسی کی آندھی چل رہی تھی۔ اسی دوران میری نگاہ ایک چہرے پر پڑی اور رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ نشست گاہ کی کھڑکی میں سے میں نے پائیں باغ کا ایک حصہ دیکھا۔ وہاں غزالہ کھڑی تھی اور باوردی مالی کو باغیچے کے بارے میں ہدایات دے رہی تھی۔ گلابی ساڑی اور کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ بڑی دلکش نظر آ رہی تھی۔ خوبصورت رنگوں سے بنی ہوئی ایک تصویر جو زندہ تھی اور حرکت کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک کچھ کمزور تھی، لیکن اس کمزوری نے اس کی جاذبیت میں کمی واقع نہیں آنے دی۔ میری آنکھوں میں اس کی خوبصورت تصویر کی دید نے انگارے بھر دیے۔ وہ شیخ کے گھر میں سجی ہوئی تصویر تھی جس نے مجھے شیخ کے سامنے بے دست پا کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اسے شیخ کی بدنیتی اور شیطانیت کے کیسے کیسے ثبوت فراہم کیے تھے، لیکن میری ہر دلیل اور منقط پر غزالہ پر رائے گا گئی تھی۔ نہ جانے کیوں سب کچھ دیکھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ غزالہ کے نزدیک میں ٹوکیو روانہ ہو چکا تھا اور یہ واقعہ 3 روز پہلے کا تھا۔ اب معلوم نہیں شیخ نے میری یہاں موجودگی کے حوالے سے غزالہ کے سامنے کیا وضاحت کی تھی۔ ممکن تھا کہ اس نے کہا ہو کہ میں ٹوکیو کا چکر لگا کر واپس آ گیا ہوں اور اب شفتہ کی شادی کے بعد آپریشن کے مرحلے سے گزروں گا۔ اس طرح کے 101 بہانے شیخ گھڑ سکتا تھا اور غزالہ کو باور کرا سکتا تھا کہ یہی حقیقت ہے۔ پھر میں سوچنے لگا کہ غزالہ نے ابھی تک مجھ سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ شاید وہ میک اپ کی وجہ سے مجھے پہچان نہ سکی، یا پھر اب میرے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا ہو چکا تھا کہ اس نے فوری طور پر مجھ سے ملنا ضروری نہیں سمجھا۔ سوچا ہوگا کہ جب وقت ملے گا تو مل لے گی۔ غزالہ سے میری آخری ملاقات کا خاتمہ بڑے تلخ حالات میں ہوا تھا۔ میں اسے شیخ عاصم سے دور لے گیا تھا اور اسی بھاگ دوڑ میں غزالہ کے ساتھ ابورشن والا واقعہ پیش آ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ غزالہ کے لیے وہ ایک بہت بڑا صدمہ ثابت ہوا ہے۔ بے شک اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ اس المیہ کا ذمہ دار مجھے ہی سمجھتی تھی۔ آخری ملاقات میں اپنے لیے جو بے رخی اور بیگانگی میں نے غزالہ کے رویے میں دیکھی تھی وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی، اور واقعی وہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا۔ اس میں غزالہ کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ تو سائیں علی بروقت معروف گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر عارفہ عباسی کو لے آیا اور وہ غزالہ کے لیے زندگی کا وسیلہ بن گئی۔ بے حد شائستگی کے ساتھ کسی باڈی گارڈ کے انداز میں شنکر میرے پہلو میں آ بیٹھا۔ وہ ہر جگہ سائے کی طرح میرے ساتھ لگا ہوا تھا۔ جب تک پسٹل میرے پاس تھا، امید کی ایک مدھم سی کرن میرے دل میں موجود تھی۔ اگر میں پھرتی کا مظاہرہ کر کے کسی ایسے شخص کو یرغمال بنا لیتا جو شیخ کے لیے بے انتہا اہمیت کا حامل ہوتا، اور شیخ کو باور کرا دیتا کہ اگر میری بات نہ مانی گئی تو میں اس فرد کو قتل کر دوں گا، تو شیخ سے رعایتیں حاصل کی جا سکتی تھیں۔ مگر یہاں پہنچ کر مجھے ایسا کوئی فرد نظر نہیں آیا جسے شیخ کا قریبی شمار کیا جا سکے۔ اس کے 2 لڑکے تھے، ایک بھائی بھی تھا، لیکن ان میں سے کوئی یہاں نہیں تھا، اور اگر وہ ہوتے بھی تو مجھے معلوم نہیں کہ ان کے ذریعے شیخ پر دباؤ ڈالا جا سکتا تھا یا نہیں۔ شیخ ایک خود پرست شخص تھا، اپنے مفاد کے سوا شاید ہی اسے دنیا کی کوئی چیز عزیز ہو۔ پھر اگر پسٹل میرے پاس رہتا بھی تو میں شیخ کو 9-10 فٹ کی دوری سے ہی نشانہ بنا سکتا تھا اور کوشش کر سکتا تھا کہ شیخ کو نفسیاتی دباؤ میں لے آؤں، لیکن اب تو یہ آپشن بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس پر مستضاد یہ کہ شنکر سائے کی طرح میرے ساتھ تھا۔ وہ میرے پہلو میں تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پہلو میں انگارہ دھرا ہے۔ پھر میری نگاہ شیخ عاصم پر پڑی۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ میری کلائی پر برقی جھٹکے لگنے لگے، تاہم یہ جھٹکے مدھم تھے۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہمارے درمیان 12-14 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ شیخ نے مجھے خوش آمدید کہا اور رسمی کلمات ادا کیے۔ اس وقت ہم تینوں کے سوا ڈرائنگ روم میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر شنکر بھی باہر چلا گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے استقبال کے لیے نہیں آ سکا۔ تم جانتے ہو ڈیوائس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا۔ بہرحال میں تہ دل سے تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں شاہ جہان کہ ہم پروگرام طے کر لیں۔ کل جمعے کا مبارک دن ہے۔ اگر نکاح کی رسم ہو جائے تو بہت بہتر ہو۔ بہرطور آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم اپنے پروگرام کے مطابق عمل کرو۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اب تم ان بے گناہوں کو رہا کر دو۔ ان کی طرف سے کیوں فکر مند ہوتے ہو شاہ جہان؟ ان کی حیثیت یہاں معزز مہمانوں کی سی ہے۔ ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ۔ وہ تھوڑی دیر یہاں اور رہ لیں گے تو ان کے حق میں بہتر ہوگا،
ان کے دل و دماغ پر جو ناخوشگوار اثرات پڑے ہیں وہ کسی حد تک زائل ہو جائیں گے۔ اپنے ارادوں کو خوبصورت الفاظ کے لبادے میں پہنا کر تم حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے، اور حقیقت یہی ہے کہ تم انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، تم انہیں اپنے پاس رکھو، لیکن ساحل صاحب کی بیٹی کو تو جانے دو، وہ تنہا گھر سے نکلی ہوئی ہے، اور تم جانتے نہیں ہو کہ اس کے والدین کتنے پریشان ہیں۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے کہا، پولیس والوں کو بھی تو احساس ہونا چاہیے کہ جب کسی کا بچہ بچی لاپتہ ہو جاتے ہیں تو والدین پر کیا بیتتی ہے۔ پھر ذرا توقف کر کے وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے شاہ جہان، اس لڑکی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں شنکر سے کہتا ہوں کہ جیسے وہ اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لایا تھا ویسے ہی واپس بھجوا دے، اوکے؟ اس نے ایک نیا سگار سلگایا اور دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بولا، میں نے تم سے پروگرام کے بارے میں پوچھا تھا، اور میں یہ کوئی رسمی بات نہیں کر رہا۔ جو کچھ ہوگا تمہارے کہنے کے مطابق ہوگا۔ ہاں، میری اتنی خواہش ضرور ہے کہ 3-4 روز کے اندر اندر ہم اس فرض کی ادائیگی سے فارغ ہو جائیں، اور کل کا دن ہو تو یہ بہت مبارک بات ہے۔ شیخ مجھے اختیار دے رہا تھا، لیکن یہ مشروط اختیار تھا۔ اس نے زبان سے تو نہیں کہا تھا، لیکن وہ یہ بات مجھے سمجھانے میں کامیاب رہا تھا کہ یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے بعد بیسمنٹ میں پھنسے ہوئے بے کس افراد کی جان چھوٹ جائے گی۔ شیخ، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ اس بارے میں مجھ سے کچھ مت پوچھو۔ شاید تم اپنی دانش میں مجھ سے رائے لے رہے ہو، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ اوکے، ایز یو لائک۔ اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ میری زندگی کی تلخ ترین راتوں میں سے ایک رات تھی۔ شیخ کی کوٹھی جگمگا رہی تھی، لیکن میرے دل کے اندر گھپ اندھیرا تھا۔ ایک آواز بار بار میرے دل کی گہرائیوں سے ابھرتی اور مجھ سے پوچھتی تھی، شاہ جہان، شفتہ کے سوا دنیا میں تمہارا اور کوئی نہیں، وہ تمہاری سب سے عزیز ہستی ہے۔ کیا تم اپنی سب سے عزیز ترین ہستی کے لیے کچھ نہیں کرو گے؟ کیا تم اسی طرح دیکھتے رہو گے اور دشمنی کا فریہ تمہاری بہن کو نگل جائے گا؟ تم تو بڑے انصاف پسند تھے، خدائی فوجدار بن کر دوسروں کو انصاف فراہم کرتے تھے، مظلوموں کی داد رسی کرتے تھے۔ آج کیا اپنی بہن کی داد رسی نہیں کرو گے؟ یا پھر تمہیں کسی کا انتظار ہے، کسی اور جہانی استاد کا، جو آج تمہاری مدد کو آئے گا؟ ہاں، وہ رات بہت بھاری تھی مجھ پر، اور اس رات سے بھی بھاری وہ لمحے تھے جب مجھے شنکر یا شیخ عاصم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ رات کے کھانے سے پہلے ہی میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ بچپن سے لے کر اب تک کی تمام گھڑیاں میرے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی تھیں۔ میں لیٹا رہا اور سوچتا رہا۔ میری آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ یہ جلن بھی مجھے لڑکپن کی یاد دلا رہی تھی۔ جب کبھی حالات کے تھپیڑے کھا کر میرا دل بھر آتا، یہ جلن میری آنکھوں میں اتر آتی تھی۔ میرے کمرے سے باہر شنکر کے گارڈز موجود تھے۔ میں لیٹا رہا، کسی کروٹ چین نہیں تھا۔ گھر میں چہل پہل کی آوازیں تھیں، کبھی عورتوں کے کورس میں ہنسنے کی آواز بھی آ جاتی، یقیناً ان میں غزالہ کی آواز بھی شامل ہوگی۔ میں سوچتا اور میرا دل خون ہونے لگتا۔ ان آوازوں میں ڈوبتے ابھرتے نہ جانے کس وقت مجھے اونگ سی آ گئی۔ وہ نیند اور بیداری کی درمیانی حالت تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے غزالہ میرے پاس آئی ہے۔ وہ میرے بالکل قریب کھڑی ہو کر میرا حال احوال پوچھ رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا، غزالہ، یہ سب تیرے سامنے ہے۔ تیرا شوہر جیت گیا اور میں ہار گیا۔ اس نے مجھے بے دست و پا کر کے رکھ دیا ہے۔ زری گل، عالم قریشی، ان دونوں کی بیویاں اور تیری پیاری دوست فریال تیرے شوہر نامدار کے قبضے میں ہیں۔ وہ بڑی محبت سے ان کی میزبانی کا حق ادا کر رہا ہے۔ اگر اس میزبانی کی ایک جھلک دیکھنا چاہتی ہے تو جا کر اپنے گھر کے تہخانے میں دیکھ لے۔ شاہ جہان، آپ کا دل عاصم کی طرف سے کبھی صاف نہیں ہوگا۔ عاصم کا طریقہ کار نامناسب ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اس دشمنی کے خاتمے کے لیے کر رہے ہیں جو نہ جانے کتنی زندگیوں کو موت کے اندھیرے میں اتار سکتی ہے۔ غزالہ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ الفاظ تمہاری زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ یہ علم ہونے کے بعد بھی کہ تمہارے گھر کے تہخانے میں کن لوگوں کو اور کیوں بند رکھا گیا ہے، تم اپنے شوہر کی وکالت جاری رکھے ہوئے ہو۔ نہیں شاہ جہان، بات ویسی نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں۔ زری، فریال اور عالم قریشی کو تہخانے میں عاصم لے کر آئے نہیں ہیں۔ یہ سب تو شنکر کی منصوبہ بندی ہے۔ اس نے عاصم کی بے خبری میں ایسا کیا۔ عاصم نے اسے سختی سے ہدایت کی کہ بیسمنٹ میں کسی سے بھی کسی طرح کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ عاصم دل کے برے نہیں ہیں شاہ جہان، مجھ سے زیادہ نے بھلا اور کون جانے گا۔ ہاں، حالات کے تحت انہیں ایک دو سخت فیصلے ضرور کرنے پڑے۔ چلی جاؤ غزالہ، چلی جاؤ یہاں سے، اپنی شوہر پرستی لے کر چلی جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ میں نے دھاڑ کر کہا۔ ایک دم نیم غنودگی کی وہ حالت ختم ہو گئی۔ میں صوفے پر لیٹا لیٹا تصورات کی دنیا میں کھو گیا تھا۔
کمرے میں غزالہ تھی اور نہ ہی اس کی آواز۔ میں اس ویران تاریکی میں تنہا پڑا تھا۔ گھر کے طول و عرض میں اب خاموشی چھائی تھی۔ بس کسی وقت کوئی قہقہا یا آواز ہوا کے دوش پر لہرا جاتی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ مین گیٹ پر رنگین قمقموں کی لڑیاں جھلملا رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اس طویل پہاڑ جیسی رات کو کاٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا ہاتھ صوفے سے نیچے لٹک رہا ہے اور کسی نے میرا ہاتھ تھام رکھا ہے۔ پھر مجھے دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ کوئی نسوانی جسم میرے بالکل قریب موجود تھا۔ کون؟ میں نے بے ساختہ کہا۔ اس کے ساتھ ہی میرا ہاتھ ٹیبل لیمپ کی طرف بڑھا۔ غزالہ کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ قالین پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی پیشانی صوفے کے ہتھے سے ٹیک رکھی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ ہاں، اس مرتبہ یہ تصوراتی غزالہ نہیں تھی، وہ سچ مچ میرے سامنے موجود تھی۔ میں کتنی دیر تک حیرانی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے تلخ لہجے میں کہا، مسز عاصم، تم؟ اس نے میرا ہاتھ بھینچ لیا۔ اس کے رونے میں تیزی آ گئی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ خاموش رہی۔ سسکیاں بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے نکل رہی تھیں۔ تم ایک وفادار شوہر پرست بیوی ہو، اور میرا نہیں خیال کہ تمہارے شوہر نامدار نے تمہیں یہ اجازت دی ہوگی کہ تم رات کے اندھیرے میں غیر مرد کے کمرے میں جاؤ اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھو۔ تم بہت بڑا گناہ کر رہی ہو۔ تمہیں دنیا اور آخرت تباہ ہو کر رہ جائے گی تمہاری۔ پلیز شاہ جہان، مجھ پر یوں طنز کے تیر مت چلائیں۔ میرا کلیجہ پہلے ہی چھلنی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ایسی کیا چیز دیکھ لی تم نے کہ تمہارا پتھر کلیجہ بھی چھلنی ہو گیا؟ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے شاہ جہان، سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ کیا تم تہہ خانے کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، میں نے گلثوم، عالم قریشی، زری گل سب کو دیکھ لیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اللہ کرے مجھے موت آ جائے۔ میں کیوں زندہ رہی یہ سب کچھ دیکھنے کو؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ عاصم اس حد تک چلے جائیں گے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیں گے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ کو جاپان بھجوا دیا گیا ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے دوستوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ کی مجرم ہوں شاہ جہان۔ آپ کے ساتھ اور آپ کے دوستوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کی ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں۔ غزالہ، تمہارے ذمہ داری قبول کرنے سے میرے دکھ کم نہیں ہو جائیں گے۔ کیا تمہارے آنسو بہانے سے شفتہ مجھے واپس مل سکتی ہے؟ فریال کو آزادی حاصل ہو سکتی ہے؟ زری، گلثوم، عالم پر جو ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، ان کا مداوع ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر بند کرو یہ رونا دھونا۔ اپنے شوہر کے پاس واپس جاؤ اور اس کے بیڈ روم میں جا کر سو۔ اس نے میرا ہاتھ زور سے بھینچ لیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، شاہ جہان، میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کروں گی۔ میں شفتہ کو اس جنگل سے نکالوں گی، اور شفتہ کے ساتھ ساتھ ان سب کو بھی جو نیچے بیسمنٹ میں بند ہے۔ کیا کرو گی تم؟ شیخ کی منت سماجت کرو گی؟ اس کے پاؤں پڑو گی؟ لیکن میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ وہ تمہاری ہر درخواست رد کر دے گا۔ نہیں، میں ان سے درخواست نہیں کروں گی۔ تو پھر رائفل پکڑو گی؟ گولیاں چلاؤ گی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا، لیکن میں آپ سب کو یہاں سے نکال کر رہوں گی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سختی تھی۔ غزالہ کا ایسا لہجہ میں پہلی بار سن رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی کے پاس جا کر اس نے تھوڑا سا پردہ سرکایا اور باہر جھانکنے لگی۔ وہ بڑے دھیان سے باہر کا جائزہ لے رہی تھی۔ چند لمحے بعد وہ میری طرف مڑی اور آنسو پونچھ کر بولی، آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا، میں بھی آتی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے۔ میں کچھ دیر اپنی جگہ بے حرکت بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ پردہ ابھی تک سرکا ہوا تھا۔ میں نے باہر جھانکا۔ برآمدے کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ یہاں ایک چوکیدار موجود تھا۔ گن اس کی گود میں تھی اور وہ ایک تخت پہ عجیب بے ڈھنگے سے انداز میں بیٹھا تھا۔ پشت دیوار سے ٹیک رکھی تھی اور آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ واضح طور سے ایک طرف جھکا ہوا بھی تھا۔ میں نے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ وہ اونگ رہا ہے۔ یہ رات کا درمیانی حصہ تھا۔ چوکیدار اور گارڈز وغیرہ رات کے درمیانی حصے میں عموماً بڑے ہوشیار باش اور چوکس دکھائی دیتے ہیں۔ اسے نہ جانے کیا ہوا تھا کہ ابھی سے گردن ڈال رکھی تھی۔ یکایک میں چونک گیا۔ چوکیدار دیوار کے ساتھ پھیلتے پھیلتے پہلو کے بل لکڑی کے تخت پر دراز ہو گیا۔ صاف محسوس یوں ہو رہا تھا کہ غنودگی کا حملہ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ پھر میری نگاہ ایک اور منظر پر پڑی اور پورے بدن میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔
برآمدے کی سامنے والی دیوار کے ساتھ کوئی عورت برہنہ فرش پر لیٹی تھی۔ اس نے سر اٹھایا اور قے کی آوازیں نکالی۔ قے کرنے کے بعد اس نے دوبارہ زور سے ہائے ہائے کی اور سر فرش پر ڈال کر سو گئی یا نیم بے ہوش ہو گئی۔ ایک ہی مجھے اندازہ ہوا کہ کوٹھی کے اندر کوئی زبردست قسم کی گڑبڑ موجود ہے۔ مجھے کہیں سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کسی قریبی کمرے میں ٹی وی آن تھا۔ ٹرانسمیشن ختم ہو چکی تھی اور شاں شاں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوٹھی میں کوئی ایک فرد بھی ایسا موجود نہیں جو ٹی وی آف کر سکے۔ ہر طرف موت کا سا سناٹا تھا۔ کبھی کبھی کسی کے کھانسنے کی آواز آتی یا یوں محسوس ہوتا کہ کوئی خواب دیدہ شخص وائے ویلا کر رہا ہے۔ میرے عقب میں آہٹ ہوئی تو میں چونک گیا۔ گھوم کر دیکھا تو غزالہ تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ خاصی پریشان دکھائی دیتی تھی۔ رنگت اڑی تھی اور لمبے ریشمی بال شانوں تک منتشر تھے۔ وہ شب خوابی کے لباس میں تھی۔ اس مہین لباس میں اس کے جسمانی خد و خال نمایاں تھے، لیکن وہ اتنی محو تھی کہ اپنی ذات کی طرف سے بالکل بے خبر ہو رہی تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور ہجیانی انداز میں بولی، شاہ جہان، کوٹھی میں موجود سب افراد بے ہوشی کی نیند سو رہے ہیں۔ میں چوکیداروں کو بھی چیک کر کے آئی ہوں، ان میں سے کوئی اپنے حواس میں نہیں۔ یہ لیجیے، یہ ہے بیسمنٹ کی چابی، آپ بیسمنٹ میں چلے جائیں۔ میری اطلاع کے مطابق وہاں کل 6 افراد موجود ہیں، ان میں ایک شنکر ہے۔ یقیناً وہ لوگ بھی سو رہے ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتی کہ وہ بے ہوشی کی نیند سو رہے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ کوئی جاگ بھی رہا ہو۔ دراصل تہہ خانے کا انتظام اس کوٹھی سے بالکل الگ ہے۔ وہاں موجود لوگوں کے لیے کھانا بھی نیچے ہی پکتا ہے۔ یہی وجہ کہ ان لوگوں کی طرف سے آپ کو اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ غزالہ، یہ سارے لوگ بے ہوش کیسے ہوئے؟ بے ہوش نہیں ہوئے، بس گہری نیند سو رہے ہیں۔ میں نے انہیں کھانے میں الفک 22 کی ڈوز دے دی تھی۔ یہ خاص قسم کی دوا خواب آور دوا ہوتی ہے۔ اس کا اثر کھانے کے 1.5-2 گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے۔ اثر میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے اور بندہ غیر محسوس طریقے پر بہت گہری نیند میں چلا جاتا ہے۔ اس گہری نیند کا دورانیہ 2.5 سے 3 گھنٹے تک ہوتا ہے۔